بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے برملا اور میں ہوں وہاب حسن۔ ناظرین، پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین آج بھی اپنے آپ کو محفوظ کیوں نہیں سمجھتی؟ اس کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے خواتین اور بچوں سے پیش آنے والے جنسی زیادتی کے جرائم میں اضافے کی وجہ فحاشی کو قرار دیا ہے۔ اس بیان نے ملک بھر میں ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے۔ آیا وزیر اعظم عمران خان کا یہ بیان ان حالات میں دینا درست تھا یا نہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اتوار کے روز حکومت کی جانب سے ایک ٹیلی تھون کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوام کو اجازت تھی کہ وہ وزیر اعظم عمران خان سے براہ راست سوال کر سکیں، لیکن اسی دوران ایک شہری کے سوال پر وزیر اعظم عمران خان کے جواب نے سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا، حیرت زدہ کر دیا۔ ابتدا میں وزیر اعظم کی طرف سے جہاں خواتین اور بچوں کے خلاف بڑھتے ہوئے جنسی جرائم کی مذمت کی گئی، وہیں سوال کی وضاحت میں دیے گئے جواب سے گویا انہوں نے اس سنگین مسئلے کی اہمیت کو ہی کم کر دیا۔ جی ہاں، وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جنسی جرائم میں اضافے کی وجہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی فحاشی ہے۔ ہر چیز کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں، اگر فحاشی بڑھائیں گے تو یقیناً اس کے کچھ اثرات تو مرتب ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں فحاشی کے کلچر کو مغرب اور بھارت کی درآمد قرار دیتے ہوئے جہاں انہوں نے جنسی جرائم کو فحاشی سے جوڑا، وہاں یہ بھی اشارہ کیا کہ اگر خواتین پردہ اختیار کریں تو ان کو کسی حد تک روکا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے مطابق پردہ ایسے لوگوں کے جنسی اشتعال میں کمی کا سبب بنتا ہے جن میں جنسی جذبات کو قابو کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ گویا وزیر اعظم نے جنسی استحصال کو اس انداز میں بیان کیا، خواتین کے ساتھ جنسی استحصال کے زیادہ ذمہ دار خود خواتین ہوتی ہیں۔ کسی بھی ملک کا وزیر اعظم اس ملک کی عوام کی جان و مال کے تحفظ کا ضامن ہوتا ہے۔ وہ ملک میں نہ صرف سخت قوانین تشکیل دیتا ہے بلکہ ان پر اتنی ہی سختی سے اپنی ذمہ داری کے طور پر عمل بھی کرواتا ہے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ایسا بیان آنا یقیناً حیرت میں ڈال دینے والی بات ہے، حیرت کن بات ہے، حیران کن بات ہے، کیونکہ وزیر اعظم کی جانب سے اگر ایسا موقف اختیار کیا جائے گا تو پھر خواتین اپنے تحفظ کے لیے کس سے امیدیں وابستہ کریں؟ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بیان سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنا ہوا، جس پر عوام کی جانب سے نہ صرف شدید رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے بلکہ افسوس اور مایوسی کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کیا، اس سوال کے جواب میں وہ سن لیتے ہیں۔ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جتنی جو رپورٹ ہو رہا ہے اتنے کیسز ہیں، اس سے بہت زیادہ کیسز ہیں بچوں کے خلاف جو یہ بدکاری ہے، اور دوسرا ریپ ہے۔ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا۔ ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے؟ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں۔ اب معاشرے کے اندر ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے، طاقت نہیں ہوتی، ول پاور نہیں ہوتا۔ معاشرے کے اندر جتنی دن بڑھاتے جائیں گے فحاشی اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے، اس کے اثرات ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ معاشرے میں فحاشی بڑھے گی، اس کے منفی اثرات لازم ہوں گے، فحاشی کو کم کرنا لازمی ہے۔ ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس سوال کے جواب میں اس قوم کو یہ بھی بتا سکتے تھے کہ یہ ایک مشکل جنگ ہے، ہم لڑ رہے ہیں، اس کے خلاف مربوط اور ٹھوس حکمت عملی بنائی جائے گی اور مزید اس پر قانون سازی بھی کی جائے گی۔ اپنے دیگر کاوشوں کا تذکرہ بھی کر سکتے تھے، خواتین اور بچوں کو تحفظ کا یقین دلا سکتے تھے، لیکن اپنی ایک ناکامی کو چھپانے کے لیے زیادتی کا تعلق فحاشی سے جوڑ دیا گیا۔ اگرچہ وزیر اعظم عمران خان کے بیان کو درست مان بھی لیا جائے ایک سیکنڈ کے لیے، تو یہاں پھر کچھ بنیادی سوالات یہ بھی جنم لیتے ہیں کہ جن میں سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ سوال جنم لے رہا ہے، گردش کر رہا ہے کہ کیا ملک میں پردہ یا نقاب پہننے والی خواتین کے ریپ نہیں ہو رہے؟ کیا ملک میں خواتین اور 4 سال کی بچیوں کے ریپ نہیں ہو رہے؟ کیا اب انہیں بھی پردہ کرنا ہوگا؟ اگر ہاں تو پھر پردہ کرانے کی ایک عمر کا تعین بھی کیا جائے۔ اس عمر کا تعین کون کرے گا؟ کیا ملک میں لڑکوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات رونما نہیں ہو رہے؟ آپ سب کے سامنے ہیں، ماضی ہمارے سامنے ہے، ماضی میں اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں، جس کے بعد زینب الرٹ بل بھی لایا گیا، اس کے بعد بھی اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے۔ کیا انہیں بھی اس نام نہاد مہذب معاشرے میں پردہ کرنے کی ضرورت ہے؟ تو معذرت کے ساتھ میں یہ بات برملا کہنے میں حق بجانب ہوں کہ حکومت وقت اور سابق حکومتیں اپنی ناکامی نااہلی کو چھپانے کے لیے اس طرح کے بیانات داغ دیتی ہیں اور اپنی ترجیحات میں اس طرح کے مسائل پر نظر ثانی کرنے کے بجائے ذاتی مفادات، ایک دوسرے پر بیان بازی، سیاسی کھیل تماشا لگایا ہوا ہے۔
नाज़रीन, इस सारे मामले पर जब इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया इस सवाल के जवाब में, तो जमाइमा खान की जानिब से एक ट्वीट किया गया। जमाइमा खान वही हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की साबिक़ा अहलिया, जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान को इंडोर्स करने के बजाय इसकी मुखालफत की और एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में जमाइमा खान ने कुरान की एक आयत पोस्ट की, शेयर की ट्विटर पर। उसका मफ़हूम मैं आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने लिखा कि ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए कि अपनी नज़रों और पोशीदा चीज़ों की हिफाजत करें। ये जमाइमा खान की जानिब से ट्विटर पर ये आयत शेयर की, जिसका मैंने मफ़हूम आपसे शेयर किया। जमाइमा खान की जानिब से भी वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान को जो है एंडोर्स नहीं किया गया, इसकी मुखालफत की गई। जो मजमूई जो तादाद है, ग्राफ है गुज़श्ता अदवार में, वो भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ। मजमूई केसेस जो 2017 में केसेस रिपोर्ट हुए, उनकी जो कुल तादाद थी वो 1039 थी। इसके साथ साथ 2020 में कुछ केसेस रिपोर्ट हुए, नाबालिग लड़कियों के रेप हुए 467, जबकि लड़कों के साथ 400 के करीब ये केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं 2020 में। इससे पहले 2018, 2019 में भी इस तरह के वाक़यात रोनुमा हुए हैं, जबकि लड़कों के साथ 180, जबकि लड़कियों के साथ 158 जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। ये केसेस वो हैं नाज़रीन जो सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं, जो पुलिस केसेस जो है पुलिस की जानिब से इस पर एक्शन लिया गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो शर्मिंदगी की वजह से जो ख़वातीन, उनके बच्चे पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी रिपोर्ट नहीं करवाते। इस पर मजीद भी बात करेंगे। फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन है। फरजाना साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अपने सवाल का आगाज मैं आपसे ही कर लेता हूं। इस सारी सूरत हाल में आपका क्या मौक़िफ़ है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो फरमाया है कि फहाशी इसकी सबसे बड़ी वजह है, आप इस पर क्या मौक़िफ़ रखती हैं, क्या कहेंगी इस पर? क्या वाकई में फहाशी जो है ये जिनसी ज़्यादती केसेस की वजह है? देखिए, वो तो आपने खुद ही जिक्र, जिस बात का आपने खुद भी मैं समझती हूँ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि अगर एक तो ये है कि फहाशी किसको आप फहाशी कह रहे हैं, मतलब अगर और फहाशी का लफ्ज आपने औरतों के साथ ही क्यों उसको जो है वो जोड़ दिया है। दूसरी बात ये है कि जो रेप या जिनसी इस वक्त हमारे यहाँ क्राइम्स हो रहे हैं, जो जिनसी जराइम हो रहे हैं, जो कि औरतों के खिलाफ भी हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के खिलाफ, आपने खुद जिक्र अभी अपने उसमें इंट्रो में किया कि और मदारिस के अंदर किस तरह बच्चों के रेप हो रहे हैं, और तो उसका कोई ताल्लुक इस बात से बनता नहीं है। और दूसरा ये एक पूरी एक मैं समझती हूँ कि कोई भी आदमी जो थोड़ी सी शऊर रखता है उसको भी ये मालूम है कि जहां भी कहीं जिनसी जराइम होते हैं उसके अंदर जो विक्टिम है उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि उसको मुर्दे इल्जाम ठहराया जाए। जाहिर है कि जो जुर्म करता है, जो रेप करता है, वो ही जो है वही उसका मुजरिम होता है और उसी के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी आयद होती है और उसी को सजा देने की बात होती है। लेकिन उसके लिए जस्टिफिकेशन करना कि क्योंकि फहाशी है और क्योंकि औरतें पर्दा नहीं कर रही हैं और क्योंकि उसकी वजह से मर्द जो है उनके अंदर, बाज ऐसे मर्द होते हैं उनके अंदर विल पावर नहीं होती है, तो मैं समझती हूँ ये इंतहाई गैर संजीदा, तो मैं इससे ज्यादा मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा बयान है जिससे पाकिस्तान में समझे कि जो रेपिस्ट हैं और उनकी स्पोर्ट के अंदर ये एक बयान है कि उनके साथ एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड है कि अगर वो शायद अपने, क्योंकि कसूर जो है वो औरतों का है, फहाशी का है, पर्दे का, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से कि रेप। देखें, इशू ये है कि रेप का जो एक्ट है ये एक ऐसा जो है वो हमेशा एक पावर कॉन्टेक्स्ट में होता है। उसका ताल्लुक एक रिसर्च दुनिया में ये रिसर्च मौजूद है कि जो ये सेक्सुअल एक्ट से ज्यादा ये पावर एक्ट होता है और उसको उस कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत थी। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से ज़ाहिर ही इज द हेड ऑफ द स्टेट और उनकी जो समझ बूझ है, अगर उसका वो लेवल है जो किसी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बिल्कुल पढ़े लिखे, जो एक जहालत पे मबनी सोच है, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो बहुत ज्यादा मायूसी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ऐसी बातें सुन के जिसमें वो विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं और जिसमें वो उसको पर्दे के साथ जोड़ रहे हैं। बिल्कुल एक अच्छी चीज आपने रेस की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मगरिबी कल्चर का एक जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मगरिब से ये सारा कल्चर हमारे पास आया है। तो मगरिब की अगर बात कर रहे हैं तो मगरिब में भी इस तरह के केसेस हजारों सालाना रिपोर्ट होते हैं कि वहां के वज़ीर आज़म, वहां के हुक्मरान भी इस तरह की बात करें, तो ये सूट करता है कि किसी भी मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस तरह की बात करे, चाहे कि मरबूत और ठोस पॉलिसी बनाने के बजाय इस तरह की बात करे।
جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ باہر کے ممالک میں اول تو جس قسم کی جنسی جرائم اور جس لیول پہ جنسی جرائم پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ایون مغرب جن کو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں بڑی بے حیائی ہے، وہاں پہ فیملی ٹوٹ رہے ہیں، اگر آپ خاص طور پہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، فن لینڈ ہے، اگر آپ دیکھیں ناروے، ڈنمارک، وہاں پہ تو سیکچوئل کرائمز جو ہے وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو مطلب امریکہ یا دوسرے یا ہمارا جیسے ملک یا انڈیا فار ایگزامپل. تو جتنے جو سیکچوئل کرائمز کا جو ریشو ہے جتنا زیادہ پاکستان اور انڈیا میں ہے، اگر اس کا آپ مقابلہ کریں ان ویسٹرن کنٹریز سے، تو اس لحاظ سے ہمارے ہاں یہ جرائم بہت زیادہ تعداد میں ہو رہے ہیں اور اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح سے انہوں نے اس سوال کا جواب دیا، اس سے ان کی جو ایک ذہنیت ہے، جو ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے، جو ان کا ایک صنفی حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ جو یہ ان کی ناسمجھی ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس سے ایک بہت زیادہ لوگوں کو شوق بھی لگا ہے اور عورتوں میں ایک عدم تحفظ کا احساس بھی پیدا ہوا ہے کہ اگر ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی یہ سوچ ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس ملک کے اندر جو ہے عورتوں کو تحفظ ملے گا. آپ کو یاد ہوگا مشرف کے دور میں بھی مشرف نے یہ کہا تھا کہ عورتیں ہمارے ہاں، اس لیے جب مختار مائی کا کیس ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے ہاں تو اس لیے عورتیں خود ریپ ہوتی ہیں تاکہ وہ باہر کے ملکوں میں جا کر وہاں کے لیے ویزا حاصل کر سکیں. جی یہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ بات کہی تھی. تو اگر ہمارے حکمران مطلب اس طرح سے یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جس کو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اگر وہ بھی وہی سوچ لے کر بیٹھا ہوا ہے تو پھر آپ بتائیں کہ اس ملک کے اندر عورتیں فرزانہ باری صاحب، یہاں پہ خواتین کی ہی بات نہیں، یہاں پہ تو مردوں کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات، بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ مدرسوں میں اس طرح کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، تو کیا انہیں بھی پردہ کروا دیں ہم؟ بالکل، میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ان کی آپ سوچ دیکھیں اور ان کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ جب پاکستان میں ہم ریپ کی بات کر رہے ہیں تو ریپ ٹرانسجینڈر کے بھی ہو رہے ہیں، ریپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہو رہے ہیں، ریپ مدارس کے اندر ہوتے ہیں، لڑکوں کے بھی ریپ ہوتے ہیں. تو پردے کے ساتھ مطلب اس کو جوڑ کے بات کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. یہ وہی سوچ ہے جو کہ ایک ریپسٹ جو ہیں ان کے لیے مطلب ایک طرح سے جسٹیفیکیشن پیدا کرتی ہے کہ یہ قصور ان کا نہیں ہے، قصور کسی اور کا ہے. تو دیکھیں ریپ کے کیس میں کسی بھی طور پہ وکٹم بلیمنگ جو کرنا ہے وہ جو ہے وہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ہیڈ آف دا اسٹیٹ وکٹم بلیمنگ کر رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا سی پی او لاہور نے اس طرح کا بیان دیا تھا جب یہ لاہور موٹر وے کا واقعہ ہوا اور اس نے کہا کہ یہ رات کو کیوں نکلی اور خود احتیاط کرنی چاہیے تھی، پیٹرول چیک کر لینا چاہیے تھا. اس وقت بھی جی خواتین نے اس کے اوپر بہت جو ہے احتجاج کیا تھا. اور اب تو یہ ہے کہ وہ تو سی پی او تھا اور یہ تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے. اسی لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں تقریباً ہر شہر میں عورتیں احتجاج کریں. کل اسلام آباد میں بھی ایک پروٹیسٹ کی کال ہے جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو بالکل اس میں پاکستان میں جو خواتین ہیں ان سے جو ہے وہ معذرت کرنے کی ضرورت ہے، ان کو معافی مانگنی چاہیے اور ان کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ پرائم منسٹر کا یہ صنفی شعور اس لیول کا ہے تو تمام جو کیبنٹ ہے اور بشمول پرائم منسٹر ان کے لیے ایک جنڈر ٹریننگ کا بندوبست ہونا چاہیے تاکہ یہ ان چیزوں کو سمجھے، کیونکہ اس سے ایک بہت انکریجنگ میسج گیا ہے سوسائٹی کے اندر ریپسٹ کو، اس سوچ رکھنے والے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو کیونکہ یہ عورت جو ہے اس نے یہ لباس ٹھیک نہیں پہنا تھا یا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دیتے، تو یہ ان کے اس حوالے سے یہ ایسا بیان ہے جس میں بہت زیادہ غم و غصہ بھی ہے خواتین کے اندر اور ہمیں ایک خوف بھی ہے کہ اس کی وجہ سے جس قسم کا ایک طرح سے ایک انکریج بنیادی طور پر یہ نقطہ ہے کہ آپ کا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو بھی بیان دیا اس سے کافی سارے لوگوں کا، پوری قوم کا یقیناً جو ہے وہ دل دکھا ہے، مایوسی کا شکار ہوئے ہیں، بہت زیادہ تحفظات ہیں. فرزانہ باری صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، مذہبی اسکالر ہیں. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. علامہ صاحب اس سارے معاملے پر میں آپ سے مذہبی تناظر میں بات کرنا چاہوں گا. عمران خان صاحب نے جو بھی بات کہی ہے ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ دی کہ فحاشی ایک بڑی وجہ ہے، پردہ کرنا چاہیے. آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں مذہبی تناظر میں؟ کیا عمران خان صاحب نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے جہاں پر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ کسی بھی جرم کے محرکات کے اوپر بھی غور کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اس سے کوئی جرم کو جسٹیفائی کرنے والی بات نہیں، لیکن اس کے محرکات کو جو ہے نا
غور و خوض جب تک ہم نہیں کریں گے ہم جرم کی اساس اس کی اصل تک نہیں پہنچ سکتے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جو چیز ریپ تک پہنچاتی ہے یا معاشرے میں بد کرداری یا بے راہروی کو فروغ دیتی ہے اس کے اندر لامحالہ طور کے اوپر کئی ایسے عوامل ہوتے ہیں جن میں اختلاط شامل ہے, جن میں بے پردگی شامل ہے, جن کے اندر ایسے لباس پہننا شامل ہے جس سے دوسروں کو آپ انگیز کرتے ہیں. ہم اسے یہ نہیں کہتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریپسٹ کا جو جرم جو ہے اس کو انڈرمائن کریں یا اس کے بارے میں یہ سوچیں کہ اس نے جو کیا ٹھیک کیا. یہ بات نہیں, کیونکہ مجھ سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے اندر اس طرح کی بات کی گئی تھی کہ شاید ان کے بیان سے ان کو انکریج کیا جائے گا جو لوگ ریپ کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جو ریپ کرنے والا ہے اس کو بہرحال اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے, لیکن بہرحال اس چیز کا جو ہے نا محرک یا اس چیز کو تحریک دینے والے عوامل کے اندر بے پردگی, فحاشی اور یعنی شامل ہے. اور اگر کسی معاشرے کے اندر آپ نے بقایا طور پر پسندیدہ اقدار کو فروغ دینا ہے اور بے راہروی کے اوپر قابو پانا ہے تو آپ اس کو آئسولیشن میں اس عمل کو مکمل نہیں کر سکتے, بلکہ آپ کو اس کے حوالے سے معاشرے کے اندر جو ہے پردے کو فروغ دینا ہوگا, معاشرے میں حیاداری کو فروغ دینا ہوگا. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کے زنا کے قریب نہ جاؤ, تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پردے کے احکامات بھی نازل فرمائے ہیں. ٹھیک ہے, اگر پردے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا پردہ آپ کے معاشرے کے اندر تصویر کرنے کا سبب نہیں ہے تو پردے کا حکم نازل کیوں کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب, یہ اس ساری بات سے میں آپ سے بالکل متفق ہوں, مذہبی تناظر میں آپ نے بات کی, لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی ریپ ہو رہا ہے, ایون کہ 2-2-2.5 سال بچیوں کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ, چھوٹے لڑکوں کے ساتھ بھی ریپ ہو رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی بے پردگی کی وجہ سے ریپ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ بات نہیں, ہر عمل کا الگ سے محرک ہوتا ہے کہ معاشرے میں بد کرداری یا بے راہروی کا کوئی ایک محرک نہیں ہے. اچھا, جس طرح میں نے ایک محرک کا ذکر کیا بے پردگی ہے, تو ایک محرک معاشرے لا قانونیت بھی ہے, ایک محرک معاشرے کے اندر یہ پورنوگرافی بھی ہے, ایک محرک معاشرے کے اندر اریاں فلمیں یا اریاں مواد بھی ہے, ایک محرک معاشرے کے اندر بقایا طور پر اس چیز کا احساس بھی ہے کہ آپ کو اپنے کیے کی سزا نہیں ملے گی. تو کسی بھی جرم کے واحد محرک کے طور پہ ہم اس کو ڈیل نہیں کرتے, اس کے مختلف محرکات ہوتے ہیں. ان محرکات میں سے ایک بڑا محرک یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بے حیائی, فحاشی اور اس قسم کے عناصر موجود ہیں. ظاہری بات ہے جب تک آپ ان پر قابو نہیں پائیں گے آپ معاشرے جنسی بے راہروی کے اوپر قابو نہیں پا سکتے. اس مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے جس کا ذکر آپ نے مائنرز کے ساتھ گرفتاری کو کیا ہے, اس کے لیے آپ کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو ہے متحرک کرنا پڑے گا. اور جو قومی اسمبلی کے اندر بقایا طور پر متفقہ قرارداد پاس ہوئی تھی کہ جو بد کرداری کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کے لیے سزائے موت کا جو ہے نا بقایا طور پر زینب الرٹ بل کی صورت میں یہ بل پاس ہوا تھا. بالکل, یہ اس بل کو لاگو کرنا چاہیے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جہاں دیگر محرکات کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہاں پردے کو انفورسمنٹ کے بھی ضرور اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اور میں ان کے بیان کے سلسلے کسی بھی طور پہ کنڈیم نہیں کرتا, بلکہ سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح طور پہ تشخیص کیا, صحیح طور پہ انالیسس کیا. اچھا مولانا صاحب, زینب کیس کے بعد جب زینب چھوٹی بچی کے ساتھ ریپ ہوا, عمران نے ریپ کیا, اس کو سزائے موت سنائی گئی, پھر اس کو تختہ دار پر لٹکایا گیا, اس کے بعد اس سے پہلے جب یہ کیس ہوا تو ہم نے کافی حلقوں سے یہ آوازیں سنی کہ سر عام پھانسی دینی چاہیے, اور بہت سارے ملکوں میں ایسا ہوتا بھی ہے. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زینب الرٹ بل کو لے کر یہ سر عام پھانسی کی جو سزا ہے وہ اس کو لاگو کر دینا چاہیے تاکہ وہ عبرتناک موت جو ہے لوگ دیکھیں, پھر اس کے بعد معاملات جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائیں؟ بالکل ہی ہونا چاہیے. ہم یہ بات سمجھ, جب تک سر عام سزا نہیں دیتے آپ سزا کی تشہیر نہیں کرتے. سزا کی تشہیر در حقیقت ان لوگوں کے لیے وارننگ ہوتی ہے, ان لوگوں کے لیے اس میں ایک میسج ہوتا ہے جو لوگ بری نیت کے یا برے کردار یا برے ارادوں کے حامل ہوتے ہیں. انہیں ایک بڑا اسٹرانگ میسج مل جاتا ہے اگر ہم نے کوئی ایسی اٹیمپٹ کرنے کوئی کی تو قانون کے شکنجے میں آ جائیں گے اور ہم اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں سریعان پنشمنٹ دینے کی مخالفت کرنے لوگ در حقیقت انڈائریکٹ طریقے سے ریپسٹ کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ وکٹم کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا مولانا صاحب, اس سارے معاملے پر جمائمہ خان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ ہیں, انہوں نے ٹویٹر پر ایک قرآنی آیت جو ہے وہ پوسٹ کی. اس کا میں مفہوم میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں, پھر میں اس کے سوال کروں گا. کہ انہوں نے لکھا کہ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں اور پوشیدہ چیزوں کی حفاظت کریں. تو انہوں نے تو انڈائریکٹلی قرآن کی آیت کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ قرآن خود کہتا ہے کہ مردوں کو اپنی نظروں کو نیچے رکھنا چاہیے, وہ سارے معاملات مردوں پر ڈال دیے. اس پر آپ کا موقف میں جاننا چاہوں گا. دیکھیں جی, یہ قرآن کی آیت صرف مردوں کے لیے نہیں آئی بلکہ عورتوں کے پردے کا جہاں ذکر ہے وہاں ان کو بھی نگاہیں جھکانے کا حکم دیا گیا, مردوں کو بھی نگاہیں جھکانے کا حکم دیا گیا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کمپلیٹ میسج یہ بنتا ہے کہ مرد اپنی نگاہوں کو بھی جھکائیں اور اپنی حیاداری کا بھی تحفظ کریں, عورتیں اپنے پردے کا بھی تحفظ کریں, اپنی نگاہوں کو بھی جھکائیں. تو اس سے معاشرے کے اندر اعلیٰ اخلاقی اقدار جو فروغ پائیں گی. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کو ایک حصے کو بیان کرنا جو ہے نا مناسب نہیں ہے, بلکہ دونوں حصوں کو جب آپ بیان کریں گے تو بات کمپلیٹ ہو جائے گی.
فقط مرد کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ عورت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اپنی نگاہوں کو بھی جھکائے اور اپنے پردے کا بھی تحفظ کرے، کیونکہ اگر پردے کا تحفظ نہیں کرے گی تو نتیجتاً اگر معاشرے کا ایسے ایلیمنٹ رونما ہوتے ہیں تو ریپسٹ کے میں کوئی انکریج کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن ان محرکات کے اندر یہ محرک ضرور شامل ہوگا تو اس بے پردگی یا فحاشی کے ایسے اس جرم کے ارتکاب کے اندر جو ہے نا ایک معاونت حاصل ہوئی۔ اچھا مولانا صاحب، عمران خان صاحب نے مغرب کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ مغرب کا جو رواج ہے، جو یہ سلسلہ ہے وہ پاکستان تک آیا، اس کی وجہ سے فحاشی بڑھی، آپ نے بھی پورنوگرافی کا ذکر کیا۔ جدید دور میں اس طرح کے معاملات کو روکنا، جس طرح سے ہر بچے کے ہاتھ میں، ہر نوجوان کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کی رسائی ہے، جدید ٹیکنالوجی ہاتھ میں ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، روم میں بیٹھے ہیں، واش روم میں بیٹھے ہیں، ہر جگہ پر رسائی ہے، تو ایسے معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ روک سکیں اس طرح کے معاملات، یا پھر ایک سیشنز ہونے چاہیے، مینٹالٹی اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے بچوں میں، خواتین میں، عورتوں میں؟ میں سمجھتا ہوں یہ کام جو ہے دونوں طرح ہونا چاہیے، اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے کہ پیرنٹل ڈیوٹیز کی ہیں اور ہمارے ٹیچر کی ڈیوٹی کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان ویب سائٹ کو کنٹرول کرنا، ان کو فلٹر کرنا۔ اب آپ دیکھیں کئی مطلب ایسی تقاریر جو حکومت کسی کام کے خلاف ہوتی ہیں، حکومت ان کے پورے پیج بلاک کر دیتی ہے فیس بک کے اوپر اپنے مخالفوں کے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں پورنو سائٹس کو بھی بلاک کرنا چاہیے۔ پورنوگرافی معذرت کے ساتھ یہ بلاک ہے پاکستان میں، تو اس طرح کی ویب سائٹس نہیں چل رہی ہیں۔ تو میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں، جب آپ مزید ان کو جو ہے نا ان کو مزید ان کے اندر ان کا دائرہ کار وسیع کریں گے اور جو ان سے متعلقہ ویب سائٹ ان کو بھی انکلوڈ کریں گے تو انشاءاللہ اس بات کے اوپر قابو پانے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے یہی ساری وجوہات ہیں ریپ جو کیسز بڑھ رہے ہیں، جو بچوں کی مینٹالٹی ہے وہ غلط سمت کی جانب یہ ٹیکنالوجی جو ہے لے کے جا رہی ہے، انٹرنیٹ خاص کر کے بہت زیادہ منفی اثر ڈالتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑی وجوہات میں ایک وجہ ہے جی، واحد وجہ نہیں اس کا ذکر کیا گیا، اس میں اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ غلط ماحول بھی کئی مرتبہ ہوتا ہے، اس کے مرتبہ کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے ہوتے، کئی مرتبہ ٹیچر آپ کی ذمہ داریوں کو صحیح طور پہ ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کلیکٹیولی معاشرے کے بہت سے عناصر کے اوپر اس حوالے سے ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، لیکن ان وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ محرم الاخلاق لٹریچر یا محرم الاخلاق مواد یا گندا مواد جو ہے وہ بچوں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر وہ پہنچے گا تو الٹیمیٹلی ان کی جو ٹینڈر یا ان کی معصوم ذہنیت ہے اس کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوں گے، اور جو ان کے اندر تجسس کا ایک مادہ ہے وہ ان کو اس جگہ کے اوپر لے جائے گا کہ جہاں میں وہ برائی یا بد کرداری کا ارتکاب کرنے کے قریب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا مولانا صاحب، مذہبی تناظر میں اس سارے معاملے پر جو سزائیں ہوتی ہیں ان کا تعین کس طرح سے کیا جائے؟ مذہبی جو قوانین ہیں اس ارتکاب پر، اس جرائم پر، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کس طرح سے دیکھنا چاہیے اس سارے معاملے کو مذہبی تناظر میں؟ دیکھیں مذہبی تناظر میں یہ بات بالکل واضح طور پہ بیان کی گئی اور کئی مرتبہ بیان کی جا چکی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ایڈلٹ کے ریپ کیسز کا تو اس کے بارے میں بھی سزائیں قرآن کی اور سنت کی بڑی واضح طور پر موجود ہے ہمارے پاس۔ اگر آپ کی غیر شادی شدہ ہیں تو ان کے لیے 100 کروڑ کی سزا مقرر کی گئی ہے، اور اگر آپ جو ہے شادی شدہ ہیں تو اس صورت میں آپ کے لیے اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کی سزا مقرر کی گئی ہے، اور اگر آپ جبرن کسی کا ریپ کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر آپ کے اوپر سزائے موت لاگو کی گئی ہے۔ اگر آپ مائنر کا ریپ کرتے ہیں سزائے موت لاگو کی گئی ہے۔ تو یہ باتیں تو اسلام میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں اور ہماری قومی اسمبلی نے بھی ان چیزوں کی نالج کی ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوری ریاست کے اندر ریپ کیسز کے حوالے سے جو ہے نا بڑی واضح طور پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کیس سامنے آئے تو اس کو کسی بھی سفارش کے ذریعے یا کسی بھی پروز کے ذریعے اس کے بارے میں نرمی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ مجرم کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، مذہبی اسکالر، کھل کر اور تفصیلاً آپ نے سارے معاملات ہم سے شیئر کیے۔ ملیہ ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، سماجی کارکن، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ۔ ملیہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ۔ عمران خان صاحب کا ٹویٹ بیان آپ نے دیکھا ہوگا، پیر کو براہ راست کالز لیں عوام کی، ایک کالر نے ان سے سوال کیا کہ جن سے زیادتی کے حوالے سے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بڑا ایک مایوب سا جواب دیا اور بڑی حیران کن بات کی انہوں نے کہ فحاشی اس ساری چیزوں کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے، مغربی جو رواج پاکستان میں آ چکا ہے، انڈیا سے درآمد کیا گیا ہے۔ اس سارے معاملے پر آپ کیا کہیں گی؟ کافی سارے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے اس بیان پر۔ شکریہ۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی بھی دل آزاری ہو رہی ہے، اور خاص طور پر میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کے سیاسی حریفوں کی تو بہت ہی زیادہ دل آزاری ہو رہی ہے، جن کے دور میں قصور کی زیادتی جیسے واقعات ہوتے ہیں، جن کے دور میں ان کے اپنے ایم پی ایز، مجھے یاد ہے کہ نون لیگی ایم پی ایز اس میں اس پورے نیٹ ورک میں ملوث نکلے تھے، جو بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہو رہے تھے اور اس کو پروپیگیٹ کر رہے تھے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان حکومت نے جو سب سے اچھا کام کیا اس حوالے سے وہ تو یہ کیا کہ یہ لیجسلیشن لے کر آئے۔ یہاں پر اب آپ سزائے موت کا جو قانون دیکھ رہے ہیں حکومت لے کر آئی ہے، یہ ماضی میں تو نہیں تھا۔
ماضی میں تو کوئی جرات ہی نہیں کرتا تھا اس قسم کا قانون لانے کی. اور اس میں بھی آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ بہت دل آزاری ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ وہ چند ایک جو عورت مارچ آنٹیاں ہیں، خواتین ہیں معذرت کے ساتھ، وہی تو وہ پورا کا پورا گروپ ہے جو اس چیز کی مخالفت میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی ہم ریپسٹ کو، زیادتی کرنے والے درندوں کو پھانسی نہیں ہونے دیں گے. اچھا. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہے، بڑا ظلم ہو جائے گا کہ اگر آپ ان لوگوں کو پھانسی دے دیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ انسانی حقوق کا اطلاق کیا صرف انسانوں پر نہیں ہوتا؟ یہ درندے انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں جو بچوں کو درندگی کا نشانہ بنائے، خواتین کو کسی بھی انسان کو درندگی کا نشانہ بنائے. اب اس بات پر آتے ہیں کہ فحاشی کا کس حد تک اس ساری چیز سے تعلق ہے. تو دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی تھی اس کو مس کنسٹرو کیا جا رہا ہے جان بوجھ کر. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہالی ووڈ میں جس طرح کی موویز بنتی تھیں آج سے 50 سال پہلے، اور جب میں 18 سال کی عمر میں انگلینڈ گیا تھا اس وقت جو کلچرل نارمز تھیں، جو طریقہ کار تھا، جو خاندانی رواج تھے، وہ آج ہمیں نہ یورپ میں، انگلینڈ، امریکہ میں بھی نہیں نظر آتے. اور ان کی فلموں میں بھی آپ دیکھیں جو کلچر ہے، تو ہالی ووڈ سے بالی ووڈ میں کلچر آیا عجیب و غریب قسم کا، اور بالی ووڈ سے پاکستان میں. اور پھر انہوں نے طلاق کی ریشو پر بھی بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو. تو انہوں نے بات کسی اور کانٹیکسٹ میں کی تھی. یقیناً وہ اس سوال کے جواب میں یہ تفصیل کوئی اتنی ریلیونٹ نہیں ہے جو انہوں نے دی تھی، لیکن میرا یہ پوائنٹ ہے کہ کیسی افسوس کی بات ہے کہ عمران خان ہو، ادھر نواز شریف ہو، زرداری ہو، میں، آپ، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی شخص جو فحاشی کے خلاف بات کرتا ہے وہ ٹھیک بات کرتا ہے. دیکھیں عمران خان نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ چونکہ عورتیں فحاشی کا شکار ہیں لہٰذا ان کا ریپ ہو جاتا ہے. ایسا انہوں نے کہیں پر بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے، نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جن بچوں کو درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ بہت فحاشی کے کام کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ فحاشی ایک اور ٹاپک ہے. اچھا ملیح صاحب، واضح طور پر یہی تو الفاظ ہیں نا عمران خان صاحب کے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کر لیتا ہوں، میں دور نہیں جاتا، یورپ کی سائڈ نہیں جاتا، میں اپنا ٹرکی ہی کی بات کر لیتا ہوں. وہاں پر دو قسم کی خواتین معاشرہ جو ہے وہاں پر ہم نے دیکھا، میں نے خود دیکھا وہاں پہ کہ ایک خاتون جو ہے باپردہ ہے، برقع پہنا ہوا ہے، ایک خاتون جو ہے اپنی مرضی کا لباس پہنا ہو، لیکن وہاں کا ریشو پاکستان سے کم ہے. آئی تھنک پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے. دیکھیں وہاں پہ قانون کا اطلاق بہت زیادہ نا، پھر وہاں پر قانون کا اطلاق تو پھر گورنمنٹ کا ہی فرض ہے نا. پھر دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جن کا اس بات پر بہت دل دکھ گیا ہے کہ وزیر اعظم نے فحاشی کے خلاف کیوں بات کی ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اس بات کا دفاع کرتے ہیں. جب عمران خان کہتے تھے کہ 7 ارب روپے کا سیکیورٹی بانڈ آپ لیں، شورٹی بانڈ لیں نواز شریف صاحب سے، اس کے بغیر نہ جانے دیں، اور عدالت نے جب ان کو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر جانے دیا جس کا انہوں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا، تو اس چیز پر یہ لوگ بالکل نہیں بولتے، اس بات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جی بہت اچھا تھا میاں صاحب، بڑا اچھا ہوا 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر چلے گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ پاکستان میں قانون امیر غریب طاقتور کمزور کے لیے یکساں اس کا اطلاق سب پر نہیں کریں گے تب تک یہ مسئلے ہوں گے. اور اب میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں بحیثیت خاتون، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریپ جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی نے صرف فحاشی کا ایک ایکٹ ہے، یہ پاور کا ایکٹ ہے. یہ آپ کسی ولنریبل، کسی کمزور انسان پر اپنی طاقت ایکسرسائز کرتے ہیں. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے اس کو اس طرف. اچھا چلیں ملیح صاحب، اس کو میں دوسرے طرح سے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. دیکھیں آپ نے جو بھی بات کہی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. قانون بنانا گورنمنٹ کا فرض ہے. زینب الرٹ بل لے کر آئے، اس کے بعد بھی ہم نے کافی سارے ریپ کیسز ایسے دیکھے زینب الرٹ بل کے بعد بھی ہوئے. عمران جس نے زینب کو تشدد کا، زیادتی کا نشانہ بنایا، اس کو پھانسی دی گئی. میں یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ پاکستان میں جو باپردہ خواتین ہیں ان کو بھی درندہ صفت نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، حبس کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. تو یہاں پر صرف فحاشی کی ہی بات نہیں آ رہی، یہاں پر صرف مینٹالٹی کی بات ہے، سائیکالوجی کی بات ہے. یہاں پر آپ اس چیز سے اتفاق کریں گی کہ ایک خاتون جو ہے پینٹ شرٹ پہن کے گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے جس طرح سے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک جو برقع پہن کر خاتون جا رہی ہے. بات یہ کہ میں بھی کوئی برقع نہیں پہنتی، میں آپ کو بتاؤں میں کوئی برقع نہیں پہنتی، لیکن مجھے یہ حق بھی کسی نے نہیں دیا کہ جو خواتین چادر لیتی ہیں، برقع پہنتی ہیں، میں ان کا تمسخر اڑاؤں. یہ جو پورا ایشو جن 35-36 خواتین نے بیسیکلی پہلے اٹھایا،
ان کا بیسیکلی پوائنٹ ہی یہ ہے کہ آپ اگر کم لباس پہنے، اور میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہی ہوں، میں اسلام آباد میں موجود ہوں اور میں ہر سال عورت مارچ کور کرتی ہوں، تو میں چیلنج کرتی ہوں کہ کوئی آئے اور میرے ساتھ اس پر ڈبیٹ کرے اور مجھے غلط ثابت کر کے دکھائے. یہ 35-36 خواتین ہیں جو یہ اس بات کو تو عورت کی یا کسی بھی انسان کی آزادی تصور کرتی ہیں کہ اگر آپ کم لباس میں گھومے پھریں، لیکن جو پورا لباس پہنتی ہیں عورتیں، جو برقع لیتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، چادر والی خواتین، ان کو یہ مذاق اڑاتی ہیں، ان کو تمسخر کا نشانہ بناتی ہیں. اور ان کا بیسیکلی پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ بڑی بیچاری دب کر رہ گئی اگر اس نے چادر لے لی، اگر اس نے برقع لے لیا. اب آتے ہیں مرد کی اس پہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ عورت کو کہا ہے کہ اپنے آپ کو اچھی طرح سے کور کرو، وہاں پہ مرد کو بھی کہا ہے بالکل کہ تم اپنی بالکل. نگاہیں اس نیچی بات کا رکھو. تذکرہ جمائمہ خان صاحبہ نے بھی کیا ہے. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں آپ نے بالکل پڑھی ہوگی وہ ٹویٹ، انہوں نے قرآن آیت جو ہے وہ پوسٹ کی، اس کا مفہوم میں آپ سے بالکل وہ ٹویٹ کرتی ہیں نہ بھی کرتی، ہمارے لیے قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی کہا ہے کہ اپنی نگاہ نیچے رکھو. لیکن دیکھیں یہاں پر ذمہ داری دونوں پر آتی ہے. آپ کسی بھی ایک جینڈر کو اس سے بری ذمہ نہیں کر سکتے. ہاں جو ریپ کا وکٹم بن جاتا ہے بیچارہ، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اس کا کردار برا تھا یا جو بھی تھا اس لیے اس کے ساتھ غلط ہو گیا. یہاں تک میں بالکل متفق ہوں اس بات سے، اور نہ ہی عمران خان نے یہ کہا ہے، مائنڈ اٹ، یہ بالکل نہیں کہا جو یہ عورت مارچ آنٹیاں کہہ رہی ہیں، یہ ایسا انہوں نے کہا بھی نہیں. اور نہ ہی ریپ وکٹم کا قصور ہوتا ہے کہ اس کا ریپ ہو گیا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں معاشرے میں مطلب مرد کو بھی، بچے کو، لڑکے کو بچپن سے یہ سکھانا ہے کہ آپ کو ایسا بننا ہے کہ آپ کی وجہ سے بچیاں، خواتین بیچاری وہ انسیکیور فیل نہ کریں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ لوگ جو پریکٹس نہیں، یہ جو پریچ کرتے ہیں اس کی پریکٹس خود نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ان کو قانون لگتا ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق ہمارے انٹرسٹ کو سوٹ کرتا ہے، اس کے لیے تو یہ بڑی خوش ہیں. لیکن جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ بات کہیں پر بھی، آپ کل فحاشی کے خلاف صرف ایک لائن بول کر دکھا دیں. یعنی آپ کو یاد ہوگا، میں اس بسکٹ کا نام تو نہیں لوں گی، ایک خاص برانڈ تھا بسکٹ کا جنہوں نے ایک ایڈ بنایا تھا اور اس میں ایک ایکٹریس ہماری انہوں نے ڈانس کیا تھا. آپ کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب سمجھ گئے ہوں گے جو ٹھیک بھی ہے، دیکھ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے بالکل. اس میں اب آپ اور ایمانداری سے بتائیں جو آپ کے ویورز بھی سن رہے ہوں گے ٹی وی پہ مجھے اس وقت جس طرح سے وہ 4 آدمی ان کو اٹھا کر لے کر آئے اور اس میں رقص ہوا. تو اس کا چیک اینڈ بیلنس کرنا تو گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ چیک اینڈ بیلنس کرنا ہماری منسٹری ہے سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے؟ منسٹری کا تو ہے نا جی، لیکن جدھر پھر منسٹری یہ بات کرتی ہے کہ وہ خاتون کو 4 لوگوں کا اٹھا کے لانا اور رقص کر کے بسکٹ بیچنا، بسکٹ بیچنے کی واحد اسٹریٹجی نہیں ہے، تو وہاں پر یہی سارا ٹولہ ہے جو اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ لو جی عورت کو ناچنے سے منع کر دیا تو یہ تو اس پہ پابندی لگ گئی ہے. تو یہ بڑا انہوں نے نا کنفیوز کر دیا اس چیز کو. میں آپ کو بتاؤں، میں شاید پاکستان کی بہت ایکسٹریملی انڈیپینڈنٹ لڑکیوں میں سے ایک ہوں کہ جو ایک انڈیپینڈنٹ لائف ماشاءاللہ گزار رہی ہوں. میری فیملی نے کبھی مجھ پر کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی، اللہ کا شکر ہے. لہٰذا میرے اندر اس چیز کا ریگارڈ موجود ہے کہ اگر میرے فیملی نے مجھے اجازت دی ہے تو مجھے اس کو مس یوز نہیں کرنا. ابھی زیادہ تر خواتین جو شور مچاتی ہیں کہ جی ہماری آزادی پر قدغن لگ گئی، یہ وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے گھروں میں جائیں تو سب سے زیادہ اپنی جو فیمیل وہ جو بچیاں انہوں نے میڈز رکھی ہوتی ہیں ان کو سب سے زیادہ مسٹریٹ یہ خود کر رہی ہوتی ہیں. میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں کہ یہ مردوں اور عورتوں کو آپس میں لڑوانے کی ایک فضول قسم کی ان کی ایک ایفرٹ ہے جس کو ہمیں کال آؤٹ کرنا چاہیے. لڑکوں کی میں آپ کو بہت لوگ نہیں جانتے، میں صحافت میں تو بعد میں آئی، پہلے میں ٹیچر تھی. سو آئی اسٹارٹڈ مائی کریئر ایز اے ٹیچر، اور زیادہ تر میں نے لڑکوں کو ہی پڑھایا ہے، MBA کو، BBA کو، O لیولز، بزنس اسٹڈیز میں نے O لیولز بوائز کو پڑھائی ہوئی ہے. سو میرا تو انٹریکشن ہی زیادہ مردوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ رہا ہے، اور میں جتنا ان کو ان چیزوں پر پڑھاتے ہوئے یعنی طریقے سے ان کی تربیت کرتی رہی ہوں، وہ اللہ کا شکر ہے. مطلب مجھے تو خوشی ہے اس بات کی کہ میں تو ان کو یہ سکھاتی تھی ایز اے ٹیچر کہ آپ نے کیسے لڑکیوں کی عزت کرنی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فحاشی کو آزادی کے ساتھ مکس کر دیں. بالکل ایسا ہی ہے. نقصان کیا ہوتا ہے؟ آخری بات، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ جس وقت آپ فحاشی کو آزادی کا نام دے دیتے ہیں نا جی، اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی بیچاری سلمہ، بلقیس، رشیدہ، پروین، وہ جس پہ آلریڈی ظلم ہو رہا ہے، جس کو نہ وراثت میں حصہ ملتا ہے، جس کو بیٹا نہ پیدا کرنے پہ طلاق دے دی جاتی ہے اور اس قسم کے نان سینس ظلم ہوتے ہیں، اس کو بتایا جاتا ہے کہ تو آزادی منگنی ہے،
اے دیکھ لے اے آزادی تنو نہیں ملے گی. اچھا سو ہمیں تھوڑا سا ڈیفائن کرنا پڑے گا باؤنڈریز کو بھی. ٹھیک ہے. اور ہاں بالکل مرد کو اپنی رسپانسبلٹی نبھانی ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی عورت کو انسیکیور نہیں فیل کرنا چاہیے. مرد کو ایسا ہونا چاہیے. چلے ٹھیک ہے. ملیحہ ہاشمی صاحبہ آپ نے اپنا وقت دیا، بہت شکریہ. سماجی کارکن، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ. ناظرین، وزیر اعظم ملک کے عوام کی جان و مال کا تحفظ کرتا ہے، اس کے لیے مربوط پالیسیز بناتا ہے، قانون سازی کرتا ہے، یعنی کہ تحفظ کا ضامن ہوتا ہے. وہ ملک میں نہ صرف قوانین تشکیل دیتا ہے بلکہ ان پر اتنی ذمہ داری کے ساتھ اس پر عمل درآمد کروانے کا بھی ذمہ اس کا ہوتا ہے. ہمارے پاس 3 گیسٹ تھے. ہم نے اس معاملے کو مذہبی تناظر میں بھی دیکھا. علامہ ابتسام صاحب نے بھی اس معاملے کو بڑی تفصیلاً جو ہے اس معاملے کو سارا ذکر کیا، اور انہوں نے قرآنی آیات بھی شیئر کی ہم سے. ہم نے بھی ان سے کچھ باتیں کی. انہوں نے یہی کہا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین جو ہے اپنے لباس پر غور کریں، اور اسلام بھی خواتین کو یہی درس دیتا ہے کہ وہ اپنے خود کو جو ہے وہ باپردہ رکھیں، با کردار رکھیں. اور دوسری جانب ملیحہ ہاشمی صاحبہ نے اس سارے معاملات کو جو ہے وہ مخالفت نہیں کی بلکہ اس کو انڈوز کیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات کو جو ہے وہ انہوں نے انڈوز کیا. انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہا ہے، اور معاشرے میں جو ہے وہ مردوں کے ساتھ ساتھ جو ہے عورتوں کی بھی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن مردوں کا بھی کچھ کردار ہوتا ہے. انہیں بھی اپنی نظر نیچے رکھنی چاہیے. جس طرح سے قرآنی آیات جمائمہ خان صاحبہ نے پوسٹ کی، انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ اپنے ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں اور اپنے پوشیدہ جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کریں. سارا معاملات بڑا پیچیدہ ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب، جس طرح سے فرزانہ باری صاحبہ نے ہم سے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس جواب کے بعد آ کر قوم سے معافی مانگنی چاہیے. اس سارے معاملات پر جو ہے وہ وضاحت دینی چاہیے. ان شارٹ اگر میں کہوں کہ وضاحت دینی چاہیے کہ اگر آپ نے یہ بات سوال کے جواب میں کہا ہے کہ فحاشی ساری جنسی زیادتی کا ذمہ دار ہے، تو کس طرح سے ذمہ دار ہے؟ اس چیز کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یقیناً ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وضاحت لازمی کر دینی چاہیے، چونکہ سوشل میڈیا اور میڈیا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اور دیگر جو حلقے ہیں وہاں پر کافی جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کافی جو ہے غم و غصہ پایا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آ کے اس کی وضاحت دے دینی چاہیے. ناظرین، پروگرام برملہ سے مجھے اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.